پیارے بچوں، عید قرباں یعنی بقرہ عید کے دن قریب آ رہے ہیں۔ بقرہ عید کے دنوں میں دنیا بھر میں مسلمان بچے بہت خوش اور مگن ہو جاتے ہیں۔ سب کے گھروں پر قربانی کے جانور آتے ہیں، اونٹ بھی آتے ہیں، گائے بیل بھی، خوبصورت بکرے اور دمبے بھی آتے ہیں۔ کوئی آسٹریلین لاتا ہے تو کوئی عربی۔ گلی محلوں میں سب بچے عید سے قبل اپنے جانور ٹہلاتے ہیں، ان کا خوب خیال رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، نہلاتے دھلاتے ہیں، رات بھر ساتھ رہتے ہیں، خوب خدمت کرتے ہیں۔ پھر عید الاضحیٰ کے دن ان سب جانوروں کی قربانی کر دی جاتی ہے۔ ہم نے بہت بچوں کو آنسو بہاتے اور پیارے سے معصوم سے جانور کے ذبح ہونے پر خوب روتے دیکھا ہے۔ سالوں سے ہم آپ یہ قربانی دیکھتے آ رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس مہینے میں قربانی کے ساتھ ایک اور بڑی عبادت حج بیت اللہ بھی ہوتی ہے، جس میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ہر سال کعبۃ اللہ میں آتے ہیں اور دو پہاڑوں کا چکر لگاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ قربانی کیا ہے، یہ حج کیا ہے، کیوں ہے، یہ چکر کس لیے لگائے جاتے ہیں، یہ سب کس کی یاد میں ہے، کیوں ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے 1,40,000 پیغمبر بھیجے۔ انہی میں سے ایک اللہ کے بہت پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسا تعلق ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کو ابراہیم علیہ السلام کے کئی کاموں کی نقل کرنے کا پابند کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی اور یہودی بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت، امام الناس، کئی مرتبہ حنیف اور مسلم کے لقب سے بھی پکارا ہے۔ بچوں، اللہ نے آپ کو جب بھی جس طرح بھی امتحان میں ڈالا، مشکل کام دیا، آپ اور آپ کے تمام گھر والے اس امتحان میں ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ اس وقت وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ وہ بتوں کی عبادت کے ساتھ بت بنا کر بیچتے بھی تھے۔ اپنے بیٹے کو بھی ان کے والد نے بت پرستی کی جانب لانا چاہا، مگر انہوں نے ہمیشہ بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ وہ دیکھتے اور سوچتے تھے کہ جن بتوں کو خود ان کے والد مٹی سے بناتے ہیں، وہ کیسے کسی کا خدا ہو سکتے ہیں، وہ کیسے کسی کو کوئی چیز دے سکتے یا سن سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی باتیں سن کر آہستہ آہستہ وہاں کے بت پرست لوگ ان کے خلاف ہونے لگے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک زبردست کام کیا۔ ان کے علاقے کے لوگ کسی میلے میں گئے تو انہوں نے چپکے سے ان کی عبادت گاہوں میں رکھے بڑے بت کے علاوہ تمام بت توڑ دیے۔ جب وہ سب واپس آئے اور بتوں کا ایسا حال دیکھا تو خوب غصہ ہوئے۔ سب کا شک ابراہیم علیہ السلام پر ہی گیا تو ان کو بلوا کر پوچھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زبردست بات کر کے سب کو چپ کرا دیا کہ بڑے بت سے ہی پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش میں آگے بڑھے، اور قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے تمام جھوٹے خداؤں کو ٹیسٹ کیا۔ سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی سمیت جب تمام جھوٹے خداؤں کے بارے میں ان کو یقین ہو گیا کہ وہ سب خدا نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کو حق تک پہنچنے کی راہ دکھائی، اور اس طرح ایک ایسی مثال سے سمجھایا کہ ہر انسان آج بھی چاہے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کا سامنا ہوا، جو خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ آپ نے اس کو بھی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سن کر نمرود پاگل ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کو جلتی آگ میں پھینک دو، اگر اس کا خدا ہوگا تو اس کو بچا لے گا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا، اور نمرود کی آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین، پھر مصر تک گئے۔ اس کے بعد عرب یعنی مکہ بھی آئے۔ بچوں،
یہ سب سفر پیدل یا جانور پر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز، ٹرین یا موٹر گاڑیاں نہیں تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے پیارے سے چھوٹے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے ریگستانی میدان میں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ آپ ہمیں کس کے کہنے پر یہاں میدان میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سر جھکا دیا۔ اب یہاں میدان میں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی درخت، نہ پھل۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ نے کھانے پینے کی تلاش میں قریب کی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش شروع کی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں معصوم اسماعیل علیہ السلام نے پیاس سے تڑپ کر اپنا پیر زمین پر مارا تو اللہ نے ایک ایسا پانی زمین سے جاری کیا جو آج 4000 سالوں تک اسی طرح جاری ہے۔ یہ جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا پانی کی تلاش میں پہاڑوں کے درمیان دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس عمل کی نقل اتارنا، یعنی ان دو پہاڑوں کے درمیان چل کر جانے کے عمل کو حج کی عبادت سے جوڑ دیا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر والوں کے امتحان کی ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ اب کیا ہوا؟ جب بعد اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے وہ فوراً فلسطین سے واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانی تاریخ کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا جس کو کبھی نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ ایک باپ نے اپنے ہی دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام نہ آ گیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام بالکل ٹھیک حالت میں الگ کھڑے ہیں۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کی شکل میں دنیا کے ہر مسلمان کے لیے حج کے موقع پر 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دنوں میں ایک حلال جانور کی قربانی واجب کر دی۔ اس قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا ہے اور وہی حقیقی مالک ہے۔ وہ جب جس چیز کو واپس چاہے گا کسی بھی طرح تو ہمیں فوراً حکم پورا کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم پہلے خوبصورت سا جانور لاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر جس دن اللہ ہم سے واپس مانگتا ہے ہم وہ اس کو قربان کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، جانور کا گوشت یا خون کچھ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، صرف ہمارے دل کی نیت پتہ چلتی ہے۔ یہ ہے قربانی کا مطلب، اپنی پسندیدہ چیز، پیاری چیز، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، اس کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جانور خون کا قطرہ گرنے سے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں گلی محلے میں قربانی کے جانور کی قیمت کے بجائے اس کے اعلیٰ مقام کو دیکھ کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے بچوں یاد رکھیں کہ ہم یہ قربانی گوشت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے حکم اور اس کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے لیے کرتے ہیں۔